کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا کہ ایک بندہ جس نے قرآن دیکھا تک نہیں ہے وہ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا عذاب علیم تو وہ یہ والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب۔ دردناک عذاب۔ اور یہ کیا ہے؟ علیم۔ اس کو اگر آپ علیم کہیں گے تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے جس کو آپ نے عذاب میں بدل دی۔ تجوید کے بارے میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ اے او یہ دونوں آوازیں عربی زبان میں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم کس قدر زیادہ قرآن انہی سے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں 7 آوازیں ہیں۔ صحیح، 7 آوازیں۔ 7 آوازیں۔ عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں ہیں۔ صحیح۔ اب ہم قرآن میں غلطی کیسے کرتے ہیں؟ پڑھنے کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بہت ہی زبردست اور بڑے اعلیٰ پروفیسر ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اس کو وہ بھول گیا ہے یا اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کس طرح سے کرنا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت ٹائم لگے گا مجھے پڑھتے ہوئے یا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا جس میں آپ 40 منٹ میں آپ قرآن کو ایزی وے کے اوپر جو ہے نا وہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے۔ اور اگر بندہ کو بالکل قرآن پڑھا نہیں ہوا شروع سے ہی تو ان کی ایک ویڈیو ہے یا ان کا یہ دعویٰ بھی ہے، ان کے پاس ایسے فارمولیز ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں ان کے فارمولے کے اوپر کام کرتے ہوئے قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے، سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑا ایزی وے ہو جائے گا آپ کے لیے قرآن پڑھنا۔ آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آفس میں، گھر بیٹھے، کام پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے قرآن جو ہے نا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تجوید اور قرات کرنا بھی ایزی وے کا جو فارمولہ یہ بتاتے ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے، چونکہ میں اس چیزوں کا معاوضہ نہیں لیتا اور یہ اللہ پاک کا احسان ہے، میرا روزگار اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں میں خدمت کے طور پہ کرتا۔ جو قرآن و سنت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو مطلب اور طرح کے لوگ ہیں، مطلب داڑیوں والے یا مولوی حضرات کا کام ہے، تو آپ سوٹ بوٹ پہن کے شیو شیو کرا کے مطلب آپ کے مائنڈ میں کیسے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں نا تبدیلی آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا اور کسی کو لگ جاتا۔ صحیح۔ میں ایم اے اسلامیات میرا آخری ایم اے تھا، اس کے بعد میں نے ایم اے کرنے چھوڑ دیے، دین کو سمجھنا شروع کر دیا۔ صحیح۔ تو تبدیلی کیسے آئی؟ اس میں ایک کمپلسری پیپر ہوتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، تقابل ادیان۔ اس میں میں ایک رات پڑھ رہا تھا تو اچانک بلے شاہ کا وہ جملہ علم و بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی یا شاید ہی ہوں۔ صحیح۔ تو جن پہ میں مان کرتا ہوں ان میں سے تو کوئی بھی میرے کام نہیں آئے گی، اور جس ڈگری کی مجھے ضرورت ہے اس کی تو مجھے الف بے بھی نہیں آتی۔ صحیح۔ تو زندگی کے اس وقت 50 سال گزر چکے تھے۔ یہ کو میں نے بچپن میں یا آپ لوگوں کی عمر میں نہیں سیکھا، اور میں آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کا کام سیکھنا بالکل کوئی مشکل نہیں۔ اگر میرے جیسا بندہ 50 سال کے بعد یہ چیزیں سیکھ سکتا ہے تو پھر آپ میں تو اکثریت شاید 25 کی بھی نہ ہو۔ تو اینی ہاؤ لرننگ کی کوئی سٹیج نہیں ہے، نہ کوئی ایج ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دھیان میں اب میں چونکہ بہت ساری کام کرتا ہوں، میرا مائنڈ بہت ساری چیزوں میں ایکولنٹلی چلتا ہے۔ میں بہت اچھا فیملی کاؤنسلر ہوں، پرسنل کاؤنسلر ہوں، فیملی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، کنسلٹنسی دیتا ہوں۔ آپ کے بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، پالیٹیشینز اور مذہبی گھرانوں کے لوگ وہ مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ پیڈ بھی ہوتا ہے اور کار خیر کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں جاننے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس ایلیٹ کلاس کو جو کہ کبھی کسی بھی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکی، اور اس عمر میں یا ان کے پاس وقت نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں یا اور کوئی مجبوری ہے۔ اب جیسے میری عمر کا آدمی مسجد میں جا کے نماز وہ تو پڑھ لے گا لیکن قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ کرتے کرتے پھر اللہ نے مجھے ایک ایسے استاد سے ملا دیا کہ جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا کہ ایک بندہ جس نے قرآن دیکھا تک نہیں ہے وہ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو اپنا قرآن درست کرنا چاہتا ہے وہ 40 منٹ میں ہو جاتا۔ تو یہ اچھا جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے،
اس کے لیے میرے آدھے آدھے گھنٹے کی 2 ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں. ایک میں نے میتھڈولوجی بتائی ہے صحیح, اور دوسرے میں اس میتھڈولوجی کے تحت میں نے سورہ فاتحہ کو بیان کیا. صحیح. اب آ گیا حلیے والی بات. تو ناظرین میں خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں 2001 میں نے الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, لیکن قرآن میں میری دسترس وہ نہیں تھی جو آج ہے. صحیح. اب وہاں کعبے میں بیٹھا ہوں اور بڑی دیر بیٹھا رہا, کئی گھنٹے بیٹھا رہا, بہت ساری چیزیں سوچتا رہا, اللہ سے کچھ دعائیں مانگی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں نے وہاں 5 دعائیں مانگی تھیں, 5 کی 5 بہترین انداز میں اتنے ہی وقت سے قبول ہوئیں جیسے میں نے چاہی. اس میں سے ایک میں نے اللہ سے آواز مانگی تھی, میری آواز ایسی نہیں تھی. آج میری آواز میں جتنا ردم ہے, جتنی اس کی پچ, وائس, جو بھی آپ ٹیکنیکل کہتے ہیں, تو اس میں ایک میرے لیے مشکل فیصلہ تھا کہ اب میں جا کے تو کیا حلیہ اختیار کروں. اگر پگڑی باندھوں گا تو اس کے باندھنے کا بھی انداز مختلف پیروں کا اور ان کا مختلف ہے, پھر اس کے رنگ مختلف ہیں. اگر ٹوپی لوں گا تو کون سی ٹوپی لوں گا, داڑھی رکھوں تو کس طرح کی رکھوں. بہت سوچ کے پھر میں نے کہا کہ میں جس حلیے میں پہلے سے موجود ہوں اسی میں رہوں گا. صحیح. اس حلیے کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ان تمام کا منبر و محراب تک میری رسائی ہے. جو ویسے شاید نہ ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی خاص ایک ہو جاتا ہے نشانی تو پھر وہ پہچان بن جاتی ہے خاص. اللہ تبارک تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں. ان کے اس اللہ کی اس عظیم کتاب کے صدقے میں آج یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مرضی تفسیر کو پڑھ لیں آپ کو وہ رسائی نہیں ملے گی جو میرے آدھے گھنٹے میں بتائی ہوئی میتھڈولوجی کے تحت. آپ سورہ فاتحہ کو سن لیں گے تو آپ کو قرآن سمجھنے کا راستہ مل جائے گا. صحیح ہو گیا. تو ہمارے ناظرین کو کوئی یہاں پہ کوئی فارمولہ بتا سکتے ہیں؟ 4 منٹ والا دیکھیے, اس میں کوالٹی اتنی کم ہو جاتی ہے. دنیا جہان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں وہ ہیں جو زندہ ہیں. زندہ زبان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس کے بولنے والے موجود ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں 7 آوازیں ہیں. صحیح. 7 آوازیں. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں ہیں. صحیح. اب ہم قرآن میں غلطی کیسے کرتے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے, لہجے کے اعتبار سے. لہجے کے اعتبار سے ہم کیسے غلطی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی 7 آوازوں سے پڑھتے ہیں جبکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں 5 آوازیں. صحیح. تو میں آپ کے سامنے وہ گر رکھتا ہوں کہ وہ 2 آوازیں فالتو کون سی ہیں. یہ اگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ انگریزی کا حرف اے ہے اور یہ او ہے. یہ 2 حروف ہیں انگریزی زبان کے اعتبار سے. اگر اس کو فونیٹکس میں جا کے دیکھیں تو یہ 2 آوازیں ہیں اے او. یہ دونوں آوازیں عربی زبان میں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ ہم کس قدر زیادہ قرآن انہی سے پڑھتے ہیں. اعوذو, الحمدو, نو, الحمدو, جہاں پر او آئے اس آواز کو یو میں کنورٹ کر دیں. اعوذو, او کہنا ہے, او نہیں کہنا. ہاں, الحمدو ہے, الحمدو نہیں ہے, الحمدو, دو, او کی آواز آ گئی نا. اسی طرح جہاں اے کی آواز آتی ہے الحمدو للہ, ناٹ ہے, ہی, للہ. اب یہ میں چونکہ اس کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں تو اس لیے زبان کے اعتبار سے تھوڑا سا بہتر ہوں. مالک کے نہیں, مالک کی, جہاں جہاں ایک ہی آواز ہے اس کو آپ ای میں بدلتے جائیں. یہ اتنا آسان اور اتنا بڑا فارمولہ ہے. اس میں میرا کردار پتہ کتنا ہے. میں ایک اچھا ڈاکیا ہوں, میں ایک مارکیٹر ہوں, چیزوں کو پریزنٹ کرنا جانتا ہوں. ورنہ میں بہت بڑی زیادتی کروں گا اگر اس عظیم ہستی کا نام نہ لوں جو قاری اسماعیل افضل صاحب ہیں. آپ سب لوگ جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہیں, آپ سب کے سب لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں جانتے. 102 سال پہلے 1919 میں انہوں نے یہ میتھڈولوجی وضع کی تھی اور جامعہ ازہر یونیورسٹی کی ریکویسٹ پر کی تھی
کہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں چونکہ علماء کرام کو بہت بڑی تعداد میں انگریزوں نے پھانسیاں دے دی ہیں، قید میں ڈال دیا ہے، کچھ علماء کرام انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، ہمارے عظیم جو دینی مدارس ہیں ان کا نظام درم برم کر دیا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنے میں غلطی کرنے لگیں، ان کا لہجہ بدل جائے۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لہجہ نبوی ہے جو میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ میں کرایا ہے۔ آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے کہ یار یہ شخص اس وقت تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، آج بھی پورے عرب میں بنو سعد کا لہجہ دنیا کا بہترین ایکسنٹ عربی کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت کہاں پہ ہوئی تھی؟ بنو سعد میں۔ وہ جو لوگ بھیجنے دیتے تھے بچوں کو، بچے کی زبان جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے 6 سال کی عمر تک، تو آپ نے تو وہاں 6.5 سال گزارے۔ یسر القرآن جس ہستی نے بنایا تھا ان کا نام قاری اسماعیل افضل ہے۔ ہاں جی، یہ قرآنی قاعدے، بغدادی قاعدے، نورانی قاعدے سب اب آئے ہیں، لیکن نام بدل کر آئے ہیں، رنگ بدل کر آئے ہیں، ایکچولی اس کی بنیاد وہی قاری صاحب کا وہی ہے، قاعدہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد قاری صاحب نے 1942 میں اسی سسٹم کے تحت قرآن پاک ترتیب دیا، جو بازار میں نہیں ملتا ہے، اس کی وہ بن رہی ہے، کیا ہوتی ہے جی، ایپ بن رہی ہے، تقریباً مکمل ہو چکی ہے، شاید اسی رمضان میں وہ اپلوڈ کر دی جائے، جس سے آپ کو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ جو اوپر قرآن لکھا ہے اس کے تحت اس کا تلفظ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو تجوید کہتے ہیں، تجوید ایک اور چیز ہے، ادائیگی ایک اور چیز ہے۔ تجوید کے بارے میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، استغفر، ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ یہ جو میں آوازوں کی بات کر رہا ہوں، 15 حروف ہیں جو آپ کو تجویز 15 منٹ میں سکھا دیتے ہیں۔ آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ تجوید کتنی دیر میں؟ 15 منٹ 15 منٹ میں 15 حروف ہیں، ان آوازوں کو سمجھ لیں، جس میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ آواز جو ہے وہ آ ہے۔ خواتین حضرات، اس آواز کا عربی میں استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب الف عین، یہ تو اردو میں بولا میں نے، اب میں اس کو عربی میں ادا کرتا ہوں۔ آپ کو میرے چہرے کی طرف بھی غور سے دیکھنا ہوگا اور بہت غور سے سننا ہوگا۔ آ دہرا لیجئے میرے ساتھ، آ، اور یہ ہے قا، شاباش، حلق سے آواز نکالیے، قا، قا۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا عذاب علیم، تو وہ یہ والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب۔ اور یہ کیا ہے؟ علیم۔ اس کو اگر آپ علیم کہیں گے تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے جس کو آپ نے عذاب میں بدل دیا۔ خوف مت کھائیے، ڈریے مت۔ یہ 15 حروف جو ہیں اور 15 منٹ یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ اس وقت تو چونکہ چھوٹا سا انٹرویو میرا ہو رہا ہے، کلاس نہیں ہو رہی، ورنہ میں آپ کو سب کچھ ابھی کرا دیتا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھنا 60 سال کے بعد میں نے سیکھا ہے، تو میں سیکھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ میں نے خالی سیکھا نہیں، اس کی ٹرمینالوجی، میتھڈولوجی بنا کے آپ کو دے دی ہے۔ کیوں؟ آخری بات سنیے، ہم جب کہیں قرآن سمجھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو علماء کرام کا کام ہے، اس کے لیے تو 18 علوم جاننے بڑے ضروری ہیں۔ ایسے ہی عام آدمی بھی، تمہیں جو مسئلہ ہے علماء کرام کے پاس جاؤ اور پوچھ لو۔ خواتین حضرات، آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، میں سچ کہتا ہوں یا اللہ سچ کہتا ہے؟ ہم جب تلاوت ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے سچ کہا۔ سچ کہا۔ تو جو تلاوت ہم نے کی ہوتی ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا۔ سورہ قمر جب آپ تلاوت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اس میں 4 دفعہ یہ آتا ہے، لقد یسرنا القرآن۔ اب یہ دیکھیں، لا اور قد جو ہیں یہ حرف تاکید ہیں۔ لقد یسرنا القرآن، لقد جو ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ضروری، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ لویا توڑا، جہاں مرضی لے جاؤ اس کو آزما لو، بالکل اسی طرح سے لقد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ 4 دفعہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو انتہائی آسان کر کے اتارا ہے، کوئی جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے؟ بالکل۔ تو جب اللہ کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ بڑا مشکل ہے؟
بالکل صحیح. بس اس ایک آیت نے میری دنیا بدل دی. 60 سال کی عمر گزار چکا تھا میں, پھر میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, قرآن کو سمجھنے کی طرف چلا ہوں. تو اس لیے موٹیویٹ رہیں. میری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں, کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں. آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن آن دا ارتھ. اس زمین پر پایا جانے والا میں اپنے آپ کو خوش قسمت اور اللہ کی رحمت یافتہ انسان کہتا ہوں. بہت کچھ دیا, صرف اس کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا تو جو چلتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہوں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, پروفیسر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں, جو فارمولے بتائے ہیں, یقین کریں کہ یہ بہت ہی زبردست فارمولے ہیں. اور اگر کوئی بندہ دل سے اگر واقعی چاہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے یا سمجھنا سیکھنا ہے یا اپنی قرأت بہتر کرنی ہے, تجوید بہتر کرنی ہے, تو یہ فارمولے بڑے ہی ایزی اور بڑے آسان ہیں. تو مزید اگر آپ ان کو دیکھنا سننا چاہیں تو ان کا یوٹیوب چینل جو نے بتا دیا, پروفیسر رف کے نام سے آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو ان کی ویڈیوز بھی آ جائیں گے, چینل بھی آ جائے گا. اور ان کے چینل کا جو کور فوٹو ہے, انٹرفیس ہے, وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا. تو آپ کو ان کو لازمی وزٹ کریں, تو جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس فارمولے سے فائدہ اٹھا سکیں. ان کی باتیں, ان کا فارمولہ وہ کیسا لگا, یہ کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان.